جی دیکھیے، یہ جو اس وقت آپ نے اچھبل کا ذکر کیا، سپرنگ واٹر کا، اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی کہ بالکل پانی نہیں ہے، پینے کا پانی تک نہیں ہے، وہاں کے لوگ کافی ہاہاکار کر رہے ہیں اس کے واسطے۔ وہ برنگی کے نالہ جو اس کو سپلائی کرتا ہے سب سوئل سے واٹر، وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے، اس میں بھی خاص کوئی پانی ہے نہیں۔ رہا یہ کہ باقی ہمارے ندی نالے یا ہمارے ویٹ لینڈز وغیرہ جو ہیں وہ بھی سوکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ڈراٹ کنڈیشن ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ جو اب کلائمیٹ چینج ہے، یہ دیکھیے، یہ ہم کو دو طرف سے افیکٹ کرتی ہے۔ ایک تو لوور ہمالیاز، اور دوسرا جو ہمارا کوہ کرم ہے آن دا ادر سائڈ آف دس تھنگ ہمالیاز۔ ان دونوں میں گلوبل وارمنگ کا افیکٹ اب کافی زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ہم چونکہ اسی میں فال کرتے ہیں ایٹ اے لوور لیول، اس کا تھوڑا بہت جو اثر ہے وہ ہم پر بھی حاوی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جہلم جو ہمارا مین یہاں کا دریا ہے، اس کی لیول کتنی کم ہو گئی، اور اس نے 72 سال اور 32 سال کے ریکارڈ قائم ہو گئے اس کے فلو میں، اور اس کے جو پانی کی والیوم ہوتا تھا۔ وولر میں بھی پانی کی بہت کمی ہے، اس کے بھی ویڈیوز آئے دن آ رہے ہیں۔ ویٹ لینڈز کی کچھ حالت تھوڑی بہت بہتر ہے، کیونکہ وہاں تھوڑے بہت ہم نے انٹرونشنز کی تھیں ٹیمپریری بیسس پر، اور تھوڑا کنٹیجنسی میجرز لیے تھے، جس سے اس میں تھوڑا پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، اور خاص کر ہوکرسر میں تو بہت اچھا پانی ہے، اس کے ویڈیوز میں نے کل ہی دیکھے۔ تو یہ گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ ہے، یہ تو ساری دنیا پر ہے، سطح پر ہے، اور ہم کو اس کا جو تھوڑا بہت اثر پڑ رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ہماری جو G20 کی میٹنگ ہوئی کنٹریز کی، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو اتنا حصہ نہیں لیا، انہوں نے تو اپنا بری رکھا ہے اس سے، لیکن باقی ملکوں کو کیونکہ بہت زیادہ، اگر آپ دیکھو گے، یہ گلوبل وارمنگ ان جگہوں پر ہو رہی ہے جو سمندر کے کناروں پر ہیں، سمندر جہاں لگتا ہے شور پر، تو وہاں جو ٹیمپریچر ویریشن سمندر کی سطح پر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ وہاں زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں گے ان کنٹریز میں تو نقل حرکت ہو رہی ہے، عوام کی بھی، کہیں فلڈ آ رہے ہیں، کہیں سوکھا پڑ رہا ہے، پینے کا پانی نہیں، مویشیوں کا پانی لیے پانی نہیں، تو وہ اب حرکت سکونت اپنی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، کہیں اور جا کے رہنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے اس میں یہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ سمندر کا اثر سمندر والی کنٹریز پہ زیادہ ہے، تو انہوں نے اس G20 کی میٹنگ میں سب سے بڑا جو ایک مدعا رکھا، وہ یہ رکھا کہ سمندر کی پولوشن کو سب سے پہلے ختم کیا جائے، کیونکہ اس پولوشن کی وجہ سے ہی یہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد WHO اور UN والوں نے ریسرچ کی، اور پتہ چلا کہ جن علاقوں میں ویٹ لینڈز ہیں، اگر ان علاقوں کے ویٹ لینڈز کو کنزرو کیا جائے، وہاں کی لیکس کو، وہاں کے دریا کے لیے واٹر مینجمنٹ کے لیے پوری ایک پالیسی مرتب کی جائے، کنٹینجنسی پلانز جو ہیں وہ بنائے جائیں، یہ دیکھ کے کہ ٹرینڈ جو ہے گلوبل وارمنگ کی کیا ہے، تو اس سے اس خطے میں کم سے کم اس کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم اثر انداز ہوگا، اور اس سے مطلب اتنی زبردست سختی نہیں آئے گی اس کے اثر میں، جتنی کہ اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے خطے میں، جموں کشمیر کے خطے میں، ہم پہ یہ ضروری ہے، لداخ میں بھی، کہ ہم نے ویٹ لینڈز اور ہمارے ریورز، اپنے لیکس، ان کو کنزرو کرنے کے لیے ایک جامع واٹر مینجمنٹ پالیسی مرتب کریں۔ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی واٹر مینجمنٹ پالیسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک ہولسٹک واٹر مینجمنٹ پالیسی بنانی ہے جہلم یا چناب کی بیسنز پہ، تو اس سے ہم دیکھیں گے ہم پانی کو کس طرح کنزرو کر سکتے ہیں، کس وقت پانی کو ہم زیادہ چھوڑ سکتے ہیں، کس وقت کم چھوڑنا ہے۔ اگر وہ چیز ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اس دقت سے دور ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ سر، مختصراً جاننا چاہیں گے کہ جو گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، پائی جا رہی ہے، تو کشمیر میں آپ کیا کچھ پریونشن اس کے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو کرنا چاہیے، کیا سرکاروں کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کشمیر میں جو پولوشن ہوتی ہے، ہمارے ندی نالوں میں ڈالی جاتا ہے گند، اور ہمارے دریاؤں میں بھی گند جاتا ہے، اس پولوشن کو ہم نے ہر سطح پر روکنا ہے۔ گھروں سے روکنا ہے، محلوں سے روکنا ہے، تمام اویئرنیس اس کی کرنی ہے، سٹی کی لیول پہ میونسپلٹی کو اس میں خاص رول ادا کرنا ہے کہ یہ پولوشن جو ہے، جو ندی نالوں سے سارا گند ہماری واٹر باڈیز میں جاتا ہے، یا ٹیریٹوریل زمین پر بھی کہیں پولوشن کی جاتی ہے، اس کو ہم نے بالکل روک دینا ہے، کیونکہ پولوشن ایک ایفیکٹ ہے وہ جو گلوبل وارمنگ کرتا ہے۔ دوسرا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اپنے آبی ذخائر جتنے بھی ہمارے یہاں ہیں ان کو کنزرو کرنا ہے۔ چلیے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔